بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 21۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب اول خبر اور انشاء کے بارے میں ہے اور بحث اول خبر سے متعلق ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے خبر کی تعریف اور خبر کے جو معنی اولیہ تھے کہ جن کو مد نظر رکھ کر جملے خبریہ کو وضع کیا گیا، اس بارے میں گفتگو کر چکے تھے۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ خبر کے معانی ثانوی سے متعلق ہے۔ آپ عزیزان جانتے ہیں علم معانی کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی یہی کہ کلام عربی اور الفاظ عربی کی حالت و کیفیت کا جاننا۔ ہم کیوں الفاظ عربی اور کلام عربی کی حالت و کیفیت کو جاننا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس قسم کے جملات کو اہل لغت نے کن مقاصد کے تحت وضع کیا، کن معنی کے لیے وضع کیا، اور بعد میں پھر مقتضی حال کے مطابق اور کون کون سے معنی ثانوی میں ان سٹرکچرز کو، ان ترکیبات کو، ان جملات کو استعمال کیا بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ خبر کے معانی ثانوی، صاحب کتاب نے یہاں کل خبر کے 12 معانی ثانوی بیان کیے ہیں۔ البتہ آخر میں توجہ بھی دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط انہی 12 تک محدود ہیں، کہ خبر کے معنی ثانوی فقط یہی 12 ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ معنی ذوق سلیم کے ذریعے سے اور سیاق کلام کے ذریعے سے لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ان سے بھی زیادہ معنی میں جملے خبریہ کا جو سٹرکچر ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ذوق سلیم کے ذریعے سے اور سیاق کلام کے ذریعے سے۔ سیاق کلام یعنی ایک جملے سے آگے پیچھے جو کلام ہوتا ہے اس کو سیاق کہا جاتا ہے۔ تو سیاق کلام کے ذریعے سے جملے خبریہ سے اور بھی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ البتہ جن معنی کے لیے خبر کو وضع کیا گیا ہے وہ وہی 2 ہیں۔ اب آتے ہیں کہ وہ کون کون سے معنی ہیں کہ جو خبر کے معنی ثانوی کہلاتے ہیں۔ پہلا معنی ہے فائدہ خبر کی صورت میں متکلم سامع کو جاہل کی جگہ فرض کرتا ہے، حالانکہ اس کو اس خبر کا علم تھا۔ فائدہ خبر میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ خبر میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا سامع ہے وہ جاہل ہوتا ہے ایک خبر سے، اور آپ اس تک وہ خبر پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کا سامع ہے، اگر آپ کو علم ہے کہ اس کو یعنی میرے سامع کو اس خبر کا پتہ ہے جو میں اس کو پہنچا رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس عالم کو جاہل کی جگہ پر فرض کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اور فائدہ ہے۔ یہ فائدہ خبر کے علاوہ، لازمی فائدہ کے علاوہ ایک اور غرض ہے کہ جو آپ خبر سے لے رہے ہیں، جس کے لیے خبر وضع نہیں ہوا۔ مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت آ جائے گی عبارت میں۔ دوسرا معنی لازمی فائدہ کی صورت میں متکلم مخاطب کو جاہل کی جگہ فرض کرتا ہے۔ لازم فائدہ میں کیا ہوتا ہے؟ لازم فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو سامع ہے، جو آپ کا مخاطب ہے، وہ عالم ہوتا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو میرا سامع ہے اس کو اس خبر کا پتہ ہے جو میں اسے بتا رہا ہوں، لیکن آپ فقط یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بارے میں علم ہے۔ لیکن اگر لازم فائدہ کی صورت میں آپ مخاطب کو جاہل کی جگہ فرض کرتے ہیں
آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو میرا مخاطب ہے وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ اس خبر سے جاہل ہے، اور آپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کو بھی جاہل فرض کروں اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ مجھے اس بارے میں علم ہے۔ تو یہ ایک اور غرض ہے، لازمی فائدہ کے علاوہ ایک اور غرض ہے کہ جس کے لیے خبر وضع نہیں ہوا۔ طلب رحم کے لیے آپ کسی سے رحم طلب کرتے ہیں، تو طلب رحم کے لیے، استعطاف کے لیے خبر وضع نہیں ہوا۔ خبر تو فائدہ خبر اور لازم فائدہ کے لیے وضع ہوا ہے۔ ایک کام پر کسی کو ابھارنا یعنی برانگیختہ کرنا کہ جس کا کرنا اس کے لیے لازمی ہو۔ اب انشاء باعث یعنی ایک کام پر کسی کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، اس کے لیے خبر وضع نہیں ہوا، اس کے لیے مثلا امر وضع ہوا ہے۔ ضعف و کمزوری کا اظہار کرنا، آپ کسی کے سامنے ضعف و کمزوری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضعف و کمزوری کے اظہار کے لیے خبر وضع نہیں ہوا۔ خبر تو جملہ خبریہ تو فقط فائدہ خبر کے لیے اور لازم فائدہ کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن اگر آپ اسی جملہ خبریہ کے ذریعے سے کسی کے سامنے ضعف و کمزوری کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ایک اور معنی ہے کہ جو آپ خبر سے لے رہے ہیں۔ اسی طرح محبوب چیز کے نہ ملنے پر حسرت کرنا، جملہ خبریہ کے ذریعے سے اگر آپ محبوب چیز کے نہ ملنے پر حسرت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اور معنی ہے کہ جو آپ اس جملہ خبریہ سے لے رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اغراض بلاغی ہیں۔ اب اس لیے ہی تو ہم علم معانی کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس ترکیب کو، اس جملے کو یعنی جملہ خبریہ کو ان معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں جن کے لیے یہ جملہ وضع کیا گیا ہے، بلکہ ان کے علاوہ یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی غرض بلاغی ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو اسی سے ہی تو کلام میں فصاحت آ جاتی ہے، بلاغت آ جاتی ہے، اسی سے ہی تو کلام پر اثر بن جاتا ہے، اٹریکٹیو بن جاتا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين إلى أغراض أخرى تستفاد بالقرائن ومن سياق الكلام أهمها۔ کبھی کبھار جملہ خبریہ ان دو معانی اور ان دو اغراض کے لیے نہیں آتا جن کے لیے وضع کیا گیا ہے، بلکہ جملہ خبریہ کوئی اور معنی دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور غرض کے تحت جملہ خبریہ کو لایا جاتا ہے کلام میں۔ اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر جملہ خبریہ جو ہے وہ نہ تو فائدۃ الخبر کا معنی دے رہا ہے اور نہ لازم فائدہ والا جو غرض ہے اس کے تحت آیا ہوا ہے، بلکہ کسی اور غرض کے تحت کلام میں متکلم جملہ خبریہ کو لے کر آئے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو ہمارے پاس ذوق سلیم ہے، ذوق سلیم سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح بعض قرائن سے، مثلا قرائن حالیہ ہیں، قرائن مقامیہ ہیں، وہ صورتحال، وہ سچویشن اس طرح ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس جملہ خبریہ کو کسی اور غرض کے تحت متکلم لے کر آیا ہے۔ اور اس طرح سیاق کلام سے، اس جملے سے آگے پیچھے والا جو کلام ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس جملے کو کس غرض کے تحت متکلم لے کر آئے ہیں تو بہت سارے، ان میں سے 12 صاحب کتاب یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، تنزیل العالم بفائدۃ الخبر منزلۃ الجاہل بها لعدم جریہ علی موجب علمہ فیلقى الیہ الخبر کما یلقى الی الجاہل بہ۔ ہمارے پاس ایک ہے فائدہ خبر۔ فائدہ خبر میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ خبر میں یہ ہوتا ہے کہ جو مخاطب ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، یعنی وہ واقع میں جاہل ہوتا ہے، حقیقت میں جاہل ہوتا ہے، اور آپ اس تک ایک خبر پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ تنزیل العالم، یعنی عالم کو رکھنا جاہل کی جگہ پر،
بفائدۃ الخبر، فائدہ خبر میں، فائدہ خبر میں عالم کو جاہل کی جگہ پر رکھنا، یعنی جب آپ کسی کو کوئی خبر دے رہے ہیں نا تو فائدہ خبر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہے یہ جاہل نہیں ہے، یہ عالم ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو جاہل سمجھ کر کوئی خبر دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ تنزیل العالم بفائدۃ الخبر منزلۃ الخبر ہو گیا، منزلۃ الجاہل ہو گیا۔ ایسا آپ کر کیوں رہے ہیں؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ لازم سی بات ہے جب آپ ایک عالم کو جاہل کی جگہ پر فرض کر کے خبر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت آپ وہاں پر کوئی خاص غرض بلاغی آپ کا مقصود ہوتا ہے جو آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ درست ہے جو خبر آپ اس کو دے رہے ہیں مخاطب کو اس خبر کا پتہ تو ہے، اس خبر کے بارے میں جانتا تو ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا، تو آپ اس لیے دوبارہ اس کو جاہل سمجھ کر خبر دے رہے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا سمجھے کہ بھئی مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے پتہ بھی ہے کہ مثلا یہ کام ایسا ہونا چاہیے لیکن میں پھر بھی نہیں کر رہا، جیسے کہ کقولک لمن یعلم وجوب الصلاۃ وہو لا یصلی، ایک ایسا بندہ ہے جو جانتا ہے کہ نماز واجب ہے لیکن پھر بھی پڑھتا نہیں ہے۔ آج کل مسلم جتنی بھی جوان ہیں اسلامی معاشرے میں جو رہ رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ نماز واجب ہے لیکن پھر بھی اکثر پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک ایسا بندہ کہ جس کو علم ہے کہ نماز واجب ہے میرے اوپر، مجھے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ موبائل میں مصروف ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں الصلاۃ واجبۃ، بھئی نماز واجب ہے۔ کیا مطلب نماز واجب ہے؟ کیا اس کو علم نہیں تھا؟ آپ اس کو خبر دے رہے ہیں، وہ جاہل تھا؟ نہیں، وہ جاہل نہیں تھا، وہ عالم تھا، آپ اس کو جاہل کی جگہ پر فرض کر رہے ہیں۔ آپ اس کو جاہل کی جگہ پر کیوں فرض کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ میرے اوپر نماز واجب ہے، مجھے نماز پڑھنا چاہیے، اس غرض بلاغی کے تحت آپ نے اس عالم کو جاہل کی جگہ پر فرض کیا۔ اسی طرح تنزیل العالم بلازم الفائدۃ الخبر منزلۃ الجاہل بہ کقولک لمن یؤذی اباہ وہو یعلم انک تعرف اباہ ھذا ابوک۔ لازم فائدہ میں کیا ہوتا ہے؟ فائدۃ الخبر میں مخاطب جاہل ہوتا ہے، لازم فائدہ میں مخاطب اس خبر کے بارے میں جانتا ہوتا ہے، اس خبر کے بارے میں آشنا ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن آپ یعنی عالم تو ہے نا وہ، لیکن آپ اس عالم کو جاہل کی جگہ پر فرض کرتے ہیں۔ جب وہ عالم ہے تو آپ لازم فائدہ میں اسی کیوں جاہل کی جگہ پر فرض کر رہے ہیں؟ کسی غرض بلاغی کے تحت۔ مثلا ایک ایسا بندہ جو اپنے باپ کو اذیت دے رہا ہے، اپنے والد کو تنگ کر رہا ہے، اب اگر آپ اس بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ھذا ابو کا، بھئی یہ تیرا باپ ہے، تو کیا بیٹے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے؟ پتہ ہے، اور اس بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ اس دوسرے بندے کو بھی جو میرا دوست ہے یا رشتہ دار ہے جو بھی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ جس کو میں اذیت دے رہا ہوں یہ میرا باپ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو جو کہہ رہے ہیں کہ ھذا ابو کا، یعنی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے باپ کو اذیت دے رہا ہے، کیا آپ فقط یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس سے کہ مجھے بھی پتہ ہے تیرا باپ ہے؟ نہیں، آپ اس کو یہ مطلب سمجھا رہے ہیں تنزیل العالم بلازم فائدۃ الخبر منزلۃ الجاہل میں، یعنی اس دوسرے معنی میں آپ اس کو یہ مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تیرا باپ ہے، اس کا آپ احترام کرو، اس کو آپ اذیت نہ دو، یہ تیرا باپ ہے، والد کے مقام کو سمجھو۔ تیسرا معنی الاسترحام والاستعطاف، استرحام و استعطاف یعنی کسی سے نرمی طلب کرنا۔ نحو قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، سورۃ القصص آیت نمبر 16۔ قال ربی، انہوں نے فرمایا، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے فرمایا کہ اے رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف فرمائیں۔
चौथा माना है तहरीकुल हिम्मत इला मा यल्ज़मु तहसीलुहु। जुमले खबरिया के जरिए से किसी को बरांगेहता करना, किसी को उबारना एक ऐसे काम पर कि जिसका करना उसके लिए लाजिम है। एक बंदा है, सुस्त इंसान है, आपके इल्म में है कि ये जो काम है इसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, उसको भी पता है कि ये काम मैंने करना है या मेरे लिए अहमियत का हामिल है, लेकिन वो करता नहीं है, सुस्ती दिखाता है। तो आप खबर के ज़रिए से, जुमले खबरिया के ज़रिए से क्या करते हैं? उसको बरांगेख्ता करते हैं, उसको तवज्जो दिलाते हैं। अब इसके लिए तो खबर वज़ा नहीं हुआ ना, ये एक और माना है जो ज़ौक़ सलीम के ज़रिए से हम जुमले खबरिया से लेते हैं। और जब इस तरह इस अंदाज से जब हम माना को पेश करते हैं तो कलाम में असर आ जाता है, फसीह व बलीग बन जाती है। जैसे कुरान मजीद में खुदावंद तबारक व तआला फरमाते हैं, ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना गैरु उलिल ज़ररी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। सूरत उन्निसा आयत नंबर 95। बगैर किसी माअज़ूरी के घर में बैठने वाले मोमिनीन और राह खुदा में जान और माल से जिहाद करने वाले यकसां नहीं होते। अब यहाँ पर ये जो खुदावंद तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि भाई ये जो दो किस्म के मोमिनीन हैं, एक वो कि जो घर में बैठे हुए हैं बगैर किसी मजबूरी के, और एक वो कि जो खुदा की राह में जिहाद कर रहे हैं जानों और मालों के अमवाल के जरिए से, ये बराबर नहीं है। क्या खुदावंद तबारक व तआला हमें खबर दे रहे हैं, या क्या खुदावंद तबारक व तआला ये इसलिए ये बता रहे हैं कि वो हमें ये फरमा रहे हैं कि भाई मुझे भी ये पता है? नहीं, ना तो यहाँ पर फ़ायदतुल खबर है, न लाज़िम फ़ायदा है, बल्कि क्या है, बल्कि ये है मुमिनीन को मुखातिब किया जा रहा है और बरामगेख्ता किया जा रहा है कि ऐ वो मुमिनीन के जो अपने घरों में बैठे हुए हो और बगैर किसी मजबूरी के जिहाद के लिए नहीं निकल रहे, निकलो जिहाद के लिए, निकलो जिहाद के लिए। अब वक्त यह है कि आप अपने घरों को छोड़कर जिहाद के लिए चले जाएं। इसी तरह एक और माना कि जिसके लिए कभी कभार जुमले खबरिया को लाया जाता है, वो है इजहार ज़ाफ़ वल खुशू। किसी के सामने यानी खुदावंद तबारक व तआला के सामने या किसी के सामने भी ज़ाफ़ यानी अपनी कमज़ोरी और खुशू का इजहार करना। अलबत्ता एक मुसलमान खुदा के सामने ही ज़ाफ़ और खुशू का इकरार करता है। जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अल्फाज को, उसकी दुआ को कुरान मजीद में खुदावंद तबारक व तआला लेकर आए हैं। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, सूरतुल मरियम आयत नंबर 4 है। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। अर्ज़ की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खुदा के बारगाह में फरमाया, मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और बुढ़ापे की वजह से सर के बाल चमकने लगे हैं, सफ़ेद हो गए हैं। मतलब अब ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। क्या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा को खबर दे रहे थे? नहीं, बल्कि अपने ज़ाफ़ का और खुशू का इजहार कर रहे थे। अब इसके लिए खबर वज़ा तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभार जुमले खबरिया को इस माना में भी इस्तेमाल किया जाता है, फसाहत व बलागत और अगराज़ बलागी के तहत। इसी तरह इजहार तहस्सुर अला शैइन महबूब, किसी महबूब चीज के ना मिलने पर हसरत करना। अब हसरत के लिए खबर इस्तेमाल नहीं होता, हसरत के लिए खबर वज़ा नहीं हुआ, इस्तेमाल तो होता है मतलब वज़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इजहार हसरत के लिए आप खबर को लेकर आते हैं तो इसमें भी फसाहत व बलागत है, अगराज़ बलागी हैं। जैसे कि कुरान मजीद में खुदावंद तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नी वज़अतुहा उन्सा। ये खुदावंद तबारक व तआला हज़रत मरियम का कॉल लेकर आए हैं, हज़रत मरियम की वालिदा का कॉल लेकर आए हैं। हज़रत मरियम की वालिदा ने खुदा के बारगाह में दुआ की
اور خدا سے ایک فرزند طلب کیا، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، لیکن فرزند نہیں دیا، حضرت مریم دی، ایک مؤنث، ایک بچی دی، بچہ نہیں دیا۔ تو جب ان کے ہاں جب بچی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ انی وضعتها انثى، خدایا یعنی میرے ہاں تو بچی پیدا ہو گئی، جبکہ میں نے تو بچی کی دعا کی تھی۔ آل عمران آیت نمبر 36۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔